بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے زناکاری کیا ہے اور اس کا عذاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی چھوٹے بڑے غیر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ، یعنی نہ ہی کسی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرو جیسا کہ زنا ہے، اور نہ ہی کسی چھوٹی کا جیسا کہ غیر محرم کو چھونا، اس کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو شخص زنا کرتا ہے اسے اسام میں ڈالا جائے گا۔ اسام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ جہنم ایک خود بدبودار ہے، اس میں بدبو ہی بدبو ہے، تو سوچو کہ جو زنا کاریوں کے لیے، زنا کرنے والوں کے لیے جو وادی تیار کی گئی ہے، اس کی جو بدبو ہے وہ تمام جہنم کی بدبو پر حاوی ہے۔ تو بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، اور چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، مسخ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی اور سخت حساب و کتاب اور جہنم میں داخلہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا، وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہے، یعنی ہزاروں مرد اگر بدکاری کریں، اگر ایک عورت بدکار ہے تو وہ 1000 مردوں سے بھی زیادہ وہ شیطان کو پسند ہے وہ ایک عورت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ یعنی نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی سفر کی دوری سے آئے گی، مگر لوطی اس سے بھی محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک حسین و جمیل لڑکا آتا ہوا نظر آیا، اور آپ بھاگ کر گھر کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے پوچھا کہ فتنہ چلا گیا ہے یا نہیں، تو لوگوں نے باہر سے کہا کہ ہاں وہ چلا گیا ہے۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا اور ان کو اپنے پاس بٹھانا حرام ہے۔ اور حضرت قاضی امام رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین و جمیل لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا 70 باکرہ خواتین کے ساتھ زنا کیا، اور جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیا اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی، وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں کی عادت بن گئی جو بھی مسافر آتا وہ اس سے بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد سے
روکا اللہ کی طرف بلایا اور عذاب خدا بندی سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اس آدمی کو آ کر لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا، مر جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک تاجر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر جو ہے وہ مکے میں بغرض تجارت آیا ہوا تھا اور اس کے نام کا جو پتھر ہے وہ مکے میں ہی پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے۔ چنانچہ 40 دن یہ پتھر حرم کے بعد زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا، یہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے باہر نکلا تو وہ پتھر جو ہے اس سے جا لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر بستی سے نکلے اور فرمایا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تو جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی نے جب ان کی چیخ و پکار سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب صبح قریب ہوئی تو حضرت جبریل نے ان بستیوں کو پروں پر اٹھا لیا اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھونکتا اور مرغوں کی بانگوں کو جو ہے آوازیں سن لی۔ اس وقت یہ بستیاں الٹا دی گئیں، سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندے منہ زمین پر آ کر گرے، پھر ان پر پتھر برسائے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 5 شہر تھے جن میں سے سب سے بڑا سدوم کا شہر تھا اور ان شہروں کی آبادی جو ہے 4 لاکھ تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا۔ وہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ ان میں زنا جو تھی، لواطت تھی، وہ عام تھی۔ تو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اس پرفتن دور میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہر بچہ جوان بوڑھا سب زنا کاری میں لگا ہوا ہے اور زنا کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آج ایسا دور ہے کہ عورتیں ٹک ٹاکر جو زنا کرواتی ہیں اور اس کو ویڈیو جو ہے وائرل کرتی ہیں پیسہ لینے کے لیے اور فخر محسوس کرتی ہیں اور ان کو کوئی شرم نہیں آتی، سر عام آ کر خوشی محسوس کرتی ہیں۔ اور ہر دوسری عورت، ہر دوسری ٹک ٹاکر یہی چاہتی ہے کہ میں زنا کر کے ویڈیو وائرل کروں اور وائرل ہو جاؤں اور پیسہ آ جائے۔ تو سوچو جب اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب تم لوگوں پر بھی نازل ہو جا گیا، جب تمہارے نام کے پتھر بھی آسمان سے برسنا شروع ہو گئے تو تمہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، پھر تم دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے۔